انہیں اس طرح سے نہیں پتہ چیزوں کا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں معاملات کی ان نزاکت کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایک پروجیکٹ ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے, اسے ہم نے کس طرح سے سینسیبلی لے کے چلنا ہے. میں بھی وہ اپنے طور پر تھوڑا لائٹر نوٹ پہ لے لیتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شروع سے ان کو شیڈو کر کے رکھیں. کوئی لرننگ نہیں ہو رہی, کوئی گروتھ نہیں ہے, تو نیو وینچر کو یا نیو اسٹارٹ اپ کو جوائن کرنے میں ایک جو ایج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کی گروتھ بہت جلدی ہوتی ہے, ریپڈ گروتھ ہوتی ہے, اوکے. لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ اور آپ ان کا ٹرسٹ کبھی بریک نہ کریں. ویری گڈ. دس از دا اونلی فیکٹر جس کی وجہ سے مجھے کبھی میرے پیرنٹس نے نہیں کہا کہ کدھر جا رہے ہو, لیٹ کیوں آئے ہو, آج اتنی لیٹ میٹنگس کیوں ہیں. السلام علیکم, میں ہوں سمینہ امجد. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ میں زیادہ یوتھ کی بات کرتی ہوں, پیرنٹنگ کی بات کرتی ہوں, بچوں کی بات کرتی ہوں, ان کے فیوچر کی. تو آج کا ایک انٹرویو اس لحاظ سے بھی خاص ہے کہ یہ وہ بچی ہے جو کہ ہماری بچی ہے, ہمارے ساتھ کام کرتی ہے, لیکن ہم اس کی وہ سائڈ نہیں جانتے جو ہمارے سامنے نہیں ہے. پروفیشن کی باتیں ہوتی رہیں گی. اس سے پہلے مجھے جاننا ہے ہماری فاطمہ انوار کو, جو کہ فاطمہ انوار کیا تھی مجھے بھول گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز فاطمہ انوار آپ کے سامنے ہیں. عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر میں کام کرتی ہیں. آج ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو ہونے جا رہی ہے, آپ ضرور سنیے گا. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فرسٹ آف آل, آپ نے ٹائم دیا. آئی نو آپ سے ٹائم لینا آسان نہیں ہے. نہیں میم, اٹس مائی آنر ٹو بی یور گیسٹ ان دا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اوکے فاطمہ, ہم اس فاطمہ کو جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. مجھے آج اس فاطمہ کے بارے میں جاننا ہے جو فاطمہ گھر پہ ہوتی ہے. سب ٹھیک ہے. سے پہلے, کیا آپ کا گھر میں کوئی نک نیم ہے؟ جی. اوکے, چلے میں یہ نہیں پوچھوں گی کیا ہے, لیکن اس سے بلاتے ہیں. جو فاطمہ گھر میں ہوتی ہے, اگر میں یہ پوچھوں کہ فاطمہ کو اپنے ماں باپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بچے انہیرٹ کرتے ہیں نا, کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو وہ ڈیولپ کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تربیت میں وہ کون سی چیزیں آپ کو اچھی پسند ہیں جو آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھائی ہیں؟ ویسے تو بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن ایک دو کا ذکر کریں اس میں. سب سے پہلے تو کانفیڈینس. اوکے, ویری گڈ. کہ آپ کو جس طرح سے انہوں نے کانفیڈینس دیا ہے کہ آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں آپ کس طرح سے فیس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیفیکلٹیز, ان ٹرم آف پیپل, لوگوں کو کس طرح سے فیس کرنا ہوتا ہے, آپ اپنے ورک انوائرمنٹ میں آپ نے اپنا کانفیڈینس کیسے بلڈ اپ رکھنا ہے, ایک وہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ جو ہماری ویلیوز اینڈ نارمس ہیں وہ اوکے, چیزیں. ماشاء اللہ. بس یہی دو چیزیں ہیں کہ پرسنالٹی کو کور کرتی ہیں. بالکل. فاطمہ, سنا ہے کہ آپ غصہ کرتی ہیں. کیا گھر والی فاطمہ پہ غصہ کرتی ہے؟ میں غصہ بالکل نہیں کرتی. غصہ بالکل نہیں کرتی؟ بالکل نہیں. اب تو میں نے بہت کنٹرول کر لیا ہے. اب کنٹرول کر لی. دیکھیں, میں نے تو آپ سے اوتھ لینا تھا شروع میں کہ میں جو کہوں گی سچ کہوں گی, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی. بالکل. تو فاطمہ, بہت سارے لوگ چلیں آپ کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی فاطمہ نکچڑی ہیں, تھوڑا سیدھی بات کرتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ آپ کی کمزوری ہے یا اسٹرینتھ ہے؟ اگر اس کی میں بات کروں, آئی تھنک اٹ از ویکنیس. میں صحیح بات غلط طریقے سے کر دیتی ہوں, آلدو بات ٹھیک ہوتی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے, اس میں انٹینشن یہ نہیں ہوتی کوئی ہرٹ ہو, لیکن ایٹ ٹائمس لوگ ہرٹ ہو جاتے ہیں. شوگر کوٹڈ باتیں کرنی نہیں آتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں. اچھا, آپ کی صاف گوئی کا بہت شکریہ. فاطمہ, یہ بتائیے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کی کون سی ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی عادت ہے جو آپ کو خود اچھی لگتی ہے, اور کون سی ایک عادت ایسی ہے جو آپ چینج کرنا چاہیں گے؟ جو اچھی عادت لگتی ہے وہ تو یہ ہے کہ آئی ایم کریڈیبل اینڈ ریلائبل پرسن, گڈ. جو کہ میکس می آؤٹ اسٹینڈ جہاں پر بھی میں ہوتی ہوں یا کام کرتی ہوں. اور جو چیز چینج تو میں نہیں کرنا چاہتی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اس کو میں کور کر لوں. ڈیٹ از, ایک تو یہ ون آف دا عادت کہ صحیح بات غلط طریقے سے ہو جاتی ہے. غصے کو اور آپ یہ کہتی ہیں یعنی؟ اوکے. جی, اور دوسرا یہ کہ زیرو ٹالرنس ہے ٹورڈز انجسٹس. تو اس میں کوشش تو کرتی ہوں کہ کسی حد تک تھوڑا سا کنٹرول رکھوں, لیکن سم ہاؤ ابھی اس میں اتنا کنٹرول نہیں ہے. وین ایور ویئر ایور دیر از اے انجسٹس, تو وہاں پر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بیئر کرنا. اوکے. یہ ایک فیکٹر ہے. اچھا, یہ بتائیں فاطمہ کہ کیسے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ فاطمہ خوش ہے, اور کیسے اندازہ لگاتے ہیں لوگ کہ اب فاطمہ کو کوئی نہ چھیڑے؟
ٹون سے آئی ٹرائی کہ تھوڑا سا ہم کمپوز ہی رہیں. جب آپ پروفیشنل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں آبویسلی یو ہیو ٹو بی ان اے ویری کمپوزڈ پوسچر. ٹون سے پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے تو لیٹس اس وقت فاطمہ کو ناٹ کوئی چھیڑے. نہ چھیڑے. لیکن ویسے ہی آل ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ اچھے موڈ میں ہی رہیں سو دیٹ ہم بھی پازیٹیو رہیں اور باقی سب کو بھی اپنے ساتھ پازیٹیو ہی رکھیں. آل دو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, کچھ نہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن سب اگر پازیٹیو رہیں گے تو ہو جائے گا. ان اینی کیس ہونا تو ہے ہی, تو وائی ناٹ کہ ہم تھوڑا پازیٹیو رہ کے اور چیئر اپ کر کے کر لیں اس ویری کام کو. گڈ. فاطمہ یہ بتائیے کہ آپ نے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نیا اسٹارٹ اپ تھا, جی تو بچے نارملی میں نے دیکھے ہیں کہ وہ نا اس کو رسک فیکٹر سمجھتے ہیں اور نہیں کوشش نہیں کرتے کہ نئے اسٹارٹ اپ کا پارٹ نہ بنے. کیا وجہ تھی آپ نے عرفہ کریم ٹیکنالوجی انکیوبیٹر کو سلیکٹ کیا؟ اچھا, اس میں ایک فیکٹر تو یہ ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ پلس پوائنٹس میں آتا ہے یا مائنس پوائنٹس میں آتا ہے. میری ایک چیز ہے کہ اگر میں ایک کام کنسسٹنٹلی کرتی جاؤں فار سیم کام فار 2-3 نمبر آف ایئرس, تو وہ میرے لیے تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے. اگر اس میں آپ کی کوئی لرننگ نہیں ہو رہی, کوئی گروتھ نہیں ہے, تو نیو وینچر کو یا نیو اسٹارٹ اپ کو جوائن کرنے میں ایک جو ایج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کی گروتھ بہت جلدی ہوتی ہے, ریپڈ گروتھ ہوتی ہے, اوکے. لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا اگر میں اچھا اچھا. یہیں پر کسی اور انسٹیٹیوٹ میں ہوتی, کسی بھی اور کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتی, شاید ایک پوزیشن پہ سال بعد مجھے کوئی مے بی میری پوزیشن اپ گریڈ ہوتی اور مجھے کچھ نیا لرن کرنے کا ملتا. لیکن جہاں اگر ہم یہاں پہ بات کریں, ایوری ڈے وی آر لرننگ سم تھنگ نیو. تو ہر روز کوئی نیو ایکسپیرینس ہے, نیو لرننگ ہے, گروتھ ہو رہی ہے. 2-2.5 سالوں میں ہم ایک بیسک پوزیشن سے ایک ڈائریکٹر کی پوزیشن پر آ گئے ہیں. ماشاء اللہ. تو روز کچھ نہ کچھ ہم نیو لرن کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہے ٹو بی ان دا انڈسٹری. اس میرے کا لیے تو سب سے بڑی مطلب میں موٹیویشن جو اخذ کر رہی ہوں نا وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ کو چیلنج دینا نہ چھوڑا جائے. بالکل. اور روز روز کوئی نیو چیز, کوئی نیو, اور وہ ہمیں آتا رہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابھی شاید ہمارے میں اسٹیبلٹی آ گئی ہے, پروجیکٹ اسموتھ لائن ہو گیا, اب ہم تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں. اسی دن کچھ اور نیو پروجیکٹ آ جاتا ہے تو ہم اس میں لگ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہے کہ نیو کچھ نہ کچھ نیو آتا رہتا ہے جس میں لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور گروتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا فاطمہ, آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے بچے کام کرتے ہیں, آپ کے انڈر بھی کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بڑے بھی کرتے ہیں, تو سچویشن کبھی کبھار آپ کے ہاتھ میں نہیں بھی رہتی. اگر کبھی کسی چھوٹے بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں, اس کو سمجھاتی ہیں یا پہلے غصہ کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ پہلے تو کوشش ہوتی ہے کہ آلدو جو ہمارے پاس ٹیم کام کری ہے ہمارے ساتھ, ان پہ ہمارے کنٹرولز تھوڑے سے ٹائٹ ہوں, کیونکہ آبویسلی وہ انہیں اس طرح سے نہیں پتہ چیزوں کا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں معاملات کی ان نزاکت کا نہیں پتہ ہوتا کہ ایک پروجیکٹ ہے وہ کتنا سینسٹیو ہے, اسے ہم نے کس طرح سے سینسیبلی لے کے چلنا ہے. میں بھی وہ اپنے طور پر تھوڑا لائٹر نوٹ پہ لے لیتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شروع سے ان کو شیڈو کر کے رکھیں کہ کہیں پر بھی کوئی بھی مسٹیک آئے ہم آن اسپاٹ پکڑ لیں, رادر کہ ہم ویٹ کریں اینڈ رزلٹ کا جب ڈیزاسٹر ہو جائے اور تب انکنٹرولیبل چیزیں ہوں. تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ چیزیں پوری کرتے جائیں, اور اگر وہ غلطی کریں تو دیٹ مینس کہ میں نے صحیح طرح نہیں بتایا, تو وہ میری ہی غلطی بالکل. ہے. تو یہ تو تھی کہ جونیئرس کی بات تھی. ہاں, اب دوسری طرف آتے ہیں. سپوز آپ سے کوئی بلنڈر ہو گیا, سینئر سے آپ کو ڈانٹ پڑ گئی ہے, کسی ڈائریکٹر سے, کسی اور سے, کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہم کیونکہ غلطی ہوتی ہے تو آبویسلی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا آلٹرنیٹ پوچھتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو کیسے ریزالو یعنی کرنا ڈیمیج ہو ہے, گیا, اب کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ کنٹرول کیسے کرنا ہے. یس, تو اس میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی ہرٹ ہوں یا مائنڈ کریں, کیونکہ آبویسلی وٹ ایور یو ہیو ڈن آپ کو اس کے ایکسیپٹ تو کرنا ہے, ادھر گڈ ہے تو بھی اور اگر بیڈ ہے تو بھی. تو بس یہ ہوتا ہے کہ اب ڈیمیج کنٹرول کیسے کرنا ہے, اس کی اسٹریٹجی ہم پہلے ہی لے کے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا, اب ہم نے اس کو ایسے کنٹرول کرنا ہے. چلیں, گڈ, ماشاء اللہ. فاطمہ, مجھے یہ بتائیے کہ بچیاں, آپ جیسی بچیاں ماشاء اللہ, ہمیں فخر ہوتا ہے آپ جیسی بچیوں کو دیکھ کے, جو یہ کوشش کرتی ہیں کہ دا بیسٹ اپنا دیں, چیلنجز ایکسیپٹ کریں اور لڑکوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتی ہیں, سوسائٹی میں اپنا رول پلے کرتی ہیں. بہت ساری بچیوں کے لیے آپ ماشاء اللہ رول ماڈل ہیں. آپ کچھ تھوڑا سا بتائیں گی بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ بچیاں جو شائع ہیں, جو گھر سے دل کرتا ہے ان کا لیکن وہ سم ہاؤ نکل نہیں پا رہی ہیں اپنے اس ہال سے, اپنے اس کمفرٹ زون سے, آپ نے کوئی چیلنجز ایکسیپٹ کیے؟ پہلے تھوڑی سی اپنی کہانی ذرا سی شارٹ ورڈس میں بتا دیں اور پھر ذرا گائیڈ کر دیں بچیوں کو اپنے جیسے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اس طرح سے ہے کہ میں اس معاملے میں لکی رہی ہوں, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے فیملی کی طرف سے کبھی ایسی کوئی ریسٹرکشن نہیں آئی, جس کی ون آف دا بگیسٹ ریزن جو میں کہوں وہ ہے ٹرسٹ.
کہ آپ کے پیرنٹس کا آپ کے اوپر ٹرسٹ اور آپ ان کا ٹرسٹ کبھی بریک نہ کریں. ویری گڈ. دس از دا اونلی فیکٹر جس کی وجہ سے مجھے کبھی میرے پیرنٹس نے نہیں کہا کہ کدھر جا رہے ہو, لیٹ کیوں آئے ہو, آج اتنی لیٹ میٹنگس کیوں ہیں. ایون ہم آؤٹ آف سٹی بھی ٹریول کرتے ہیں, 2-3 دن کا, ہفتے 10 دن کا بھی اسٹے ہوتا ہے, تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح اس نے بتایا, ایک ٹرسٹ فیکٹر بلڈ کیا ہوا ہے. فرسٹ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ گرلس کو پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ ہو, اور دوسرا ہمارے پہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہ ٹرسٹ فیکٹر مینٹین رکھیں اپنا, جب کیونکہ ہم نے باہر بھی جانا ہے, ہم نے لوگوں سے ملنا بھی ہے, اس کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا ہے, تو ہم کس طرح سے اپنا ٹرسٹ فیکٹر مینٹین رکھتے ہیں, پہلی چیز. دوسری چیز کہ ہم اپنی ویلیوز کیسے انٹیکٹ رکھتے ہیں اور اپنے اسٹینڈرڈس ہائی رکھیں, بس. اس کے علاوہ آپ کو کسی سے ڈرنے کی یا کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کوئی ایسا چیلنج نہیں آتا جو میں نے کبھی ایسا فیس کیا ہو کہ مجھے سوچنا پڑے کہ ادھر مجھے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. کبھی مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا چیلنج نہیں آیا. یہی ریزنس ہیں کہ آپ کی یو جسٹ کیپ یور ویلیوز انٹیکٹ, your standards high and keep the trust of your parents intact, بس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے, بڑی خوشی ہوئی آپ کے خیالات سن کے. فاطمہ یہ بتائیے, ویسے آپ آسانی سے کسی کو معاف کر دیتی ہیں, یا کر دیتی ہیں تو کیوں کرتی ہیں, اور اگر نہیں کرتی تو کیوں نہیں کرتی؟ اچھا, میں دل میں باتیں نہیں رکھتی تو معاف کر دیتی ہوں, میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں. سو اٹس ناٹ کہ میں کہوں کہ میں نے معاف کیا یا نہیں کیا, اٹس آن اللہ تعالیٰ, وٹ ایور ہی ڈیسائڈس. گھر میں آپ کی کیا روٹین رہتی ہے ویسے نارملی, جو فاطمہ گھر والی فاطمہ ہوتی ہے؟ سو مینلی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتی ہوں جب آپ گھر میں بتاتی ہوتے ہیں کچن میں کام شام کرتی ہیں؟ تھوڑا سمجھ آ گئی مجھے, تھوڑا لاڈلی ہوں گی نا گھر میں. ہاں جی. تو بگڑی ہوئی تو نہیں لوگ کہتے رشتے دار وغیرہ کہ یہ تو توبہ توبہ, کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی؟ نہیں, ناٹ بگڑی ہوئی, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پیرنٹس کے ساتھ باتیں شاتیں کرنے میں, تاکہ دے ڈونٹ فیل لونلی, کیونکہ وہ سارے دن ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں آف کورس, تو ان کو جا کے جو ان کا ٹائم ہوتا ہے وہ ان کو دیتی ہوں. اس کے بعد پھر اپنا جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہ فاطمہ مجھے بتانا پسند کرو گی کہ زندگی میں کبھی کوئی لمحہ ایسا آیا جس کو آپ ٹرننگ پوائنٹ بھی کہہ سکتی ہو, کہ میرا پرسپیکٹیو چینج ہو گیا, یا میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا, کچھ اینی تھنگ؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ جب میں جاب انڈسٹری میں آئی, ایجوکیشن سے ہی رہی ہوں, اسی انڈسٹری میں رہی ہوں, یہاں پر جب جوائن کیا عرفہ کریم گروپ میں, تب تھوڑا سا لگا کہ ناؤ اٹس ٹرو می. پہلے شاید میں پالش کر رہی تھی اپنے آپ کو, اپنے ٹرو پوٹینشیل کو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہے, کہاں پر میرے میں ہے کیا ایکچولی میں. تو یہاں پر آ کے تھوڑا سا ریئلائز ہونا شروع ہو کہ اوکے, دس از می, اور یہ میری نیش ہے, دس از وٹ آئی ایم, تو آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. تو وہ والا تھوڑی چیز تھی کہ آپ یہاں کے پراپر پالش ہوئے ہیں اور اپنی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اپنے ٹرو پوٹینشیل کو. ماشاء اللہ. نہیں, آپ کی جو یہ باتیں ہیں ساری, میں سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو سننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اب ہمیشہ میں دیکھتی ہوں کہ ہم بڑے ہی باتیں کرتے رہ جاتے ہیں. جو اصل میں بچے ہیں, جب تک وہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسا سوچتے ہیں, کیسا فیل کرتے ہیں, کون سے چیلنجز ہیں, تب تک آپ ہی جیسا جنریشن گیپ ہماری وجہ سے تو آتا ہے, لیکن آپ کی وجہ سے نہیں آتا. تو فاطمہ کیا کہنا چاہیں گی بچیوں کے لیے پاکستان میں, کہ کوئی میسیج ایسا کوئی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا پوٹینشیل ہے اتنا بڑا, جو کہ ابھی تک بھی وہ شاید گھروں میں ہیں یا کام نہیں کرنا چاہتے, کمفرٹ زون میں ہیں, ان بچیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ اچھا, دا اونلی میسیج جو آئی تھنک سب گرلس کو آئی ووڈ لائک ٹو گیو از کہ کیپ لکنگ فار یور ٹرو پوٹینشیل. آپ میں پوٹینشیل ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, وہ پتہ تب چلے گا جب ہم اپنے آپ کو ایکسپلور کریں گے, اپرچونیٹیز گریب کریں گے, باہر نکلیں گے. جب تک ایکسپلور نہیں کریں گے تب تک کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم خود کون ہیں, ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, اور ہم کتنی کیپیبلٹیز کتنی ہیں ہمارے میں. تو جسٹ ایکسپلور یور سیلف, ایکسپلور دا ٹرو پوٹینشیل یو ہیو, جو کہ ہم نہیں کریں. ہم گھر بیٹھ کے جسٹ شاید ایک اس کمفرٹ زون میں ہیں, ہم اس سے نکلنا نہیں چاہ رہے, لیکن وی آر جسٹ ویسٹنگ اوور ٹائم. ادھر آپ نے گھر میں رہنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے, پراپر طریقے سے رہیں کہ آپ کی وہ گھر والا چیز مینیج ہو رہی ہے. اف ناٹ, تو پھر آپ کو لگ رہا ہے آپ نے باہر نکلنا ہے, تو ٹرو پوٹینشیل ان اینی وے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دس از یو. ویری گڈ فاطمہ, یہاں سے ہاتھ ملا لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, ویری نائس میٹنگ یو. یہ وہ فاطمہ ہے جو کہ میں نے نہیں دیکھی تھی, میں نہیں جانتی تھی, اور آج بہت اچھا لگا کہ ہماری بچیاں ماشاءاللہ بہت کچھ کرنے کا جذبہ بھی رکھتی ہیں, اور ماں باپ کا فخر ہیں. ہمیں بھی ان چیزوں پہ فخر ہوتا ہے کہ یہ ہماری بچیاں ہیں, کیونکہ ماں باپ کے لیے اولاد کہتے ہیں نا سانجی ہوتی ہے. تو یہ بچیاں جب پاکستان میں اس طریقے سے سر اٹھا کے چلتی ہیں, کام کرتی ہیں, کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کرتی, کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو مجھے یقین کریں کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک اور عرفہ سامنے نظر آئی ہے, یا ڈھیروں عرفائیں ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کے لیے ہم ہمیشہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے, اور ایسے ہی نئے پوٹینشیل کے ساتھ, نئے چہروں کے ساتھ, جن کا مختلف ایکسپیرینس ہوگا, وہ آ کے شیئر کریں گے,
آپ بچیاں اپنی بچی کی باتیں ضرور سمجھیں گی اور ضرور شیئر کیجئے کامنٹس میں کہ آپ کو کون سی اور ایسی باتیں چاہیے اپنے لیے جو کہ آپ ہی کی طرح کی کوئی بیٹی یا بیٹا آ کے یہاں پہ کرے مجھ سے. ان شاء اللہ تعالیٰ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اگلی دوبارہ کی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے چہرے کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.